اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، سامعین گرامی و ناظرین محترم، امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص شیعیان اور اصحاب باوفا، ان کی شخصیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس شخصیت پر گفتگو مقصود ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک کنیز خاص، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حقیقی شیعہ خاتون سودہ حمدانیہ رضوان اللہ تعالی علیہا، آج اس بی بی کی شخصیت پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لَإِمْرَةٌ صَالِحَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ۔ آقا نے فرمایا تھا کہ ایک صالح مستور، ایک با ایمان اور با کردار مستور 1000 غیر صالح مردوں سے بھی افضل ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کنیز امیر المومنین علیہ السلام تھی، ایک ایسی ہی خاتون تھی کہ جو ہزاروں مردوں سے افضل اور برتر تھی، جن کا نام تھا سودا بنت عمارہ بن اشتر حمدانی۔ عراق کی بہت معزز محترم صاحب علم و فاضل اور فصیح و بلیغ، ایک سخنور، ایک شیر دل، ایک صحیح العقیدہ اور ستم گروں کے مقابلے میں انتہائی گستاخ خاتون تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی شیعوں میں شمار ہوتا تھا، اپنے کلام اور اشعار سے جہاد کرتی تھی، قبیلہ حمدان سے تعلق رکھتی تھی، اور پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ قبیلہ حمدان یمن کے بڑے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے محبت اور عشق ان کی گھٹی میں تھا۔ جنگ صفین میں جہاں اس قبیلہ کے ہزاروں مردوں نے، جن میں بوڑھے جوان، سب نے امیر المومنین کا ساتھ دیا اور امیر المومنین کے ہم رقاب ہو کر نصرت امیر المومنین میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیے، وہیں پر قبیلہ حمدان کے مردوں کے ساتھ ساتھ اس قبیلہ حمدان کی بعض مستورات نے بھی جنگ صفین میں شرکت کی اور امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نبھایا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام تبلیغ اسلام کے لیے سرکار دو عالم کے حکم پر یمن تشریف لے گئے تھے، تو سارا قبیلہ حمدان ایک ہی دن میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک ہی دن میں یہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خط کے ذریعے پھر سرکار دو عالم کو یہ اطلاع دی اور آقا کو یہ بشارت دی کہ پورا قبیلہ حمدان ایک ہی دن میں مشرف با اسلام اور مشرف با ایمان ہو گیا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خط پڑھا تو خط پڑھتے ہی انہوں نے اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں سجدے کے لیے جھکا دی، اور سجدے کی حالت میں پھر 3 بار فرمایا، السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، السلام علی حمدان۔ حمدان والوں پر سلامتی ہو، حمدان قبیلہ کی سلامتی ہو، اور قبیلہ حمدان پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ باقی مسلمان یمن کے پھر پے در پے اسلام قبول کرتے رہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ چونکہ اہل یمن بدست مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دین اسلام سے متمسک ہوئے تھے، تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا عشق و محبت ہے، اس کا سبب ایک یہی چیز تھی کہ امیر المومنین ان کے لیے ہادی بن کے آئے تھے اور دین اسلام کی طرف امیر المومنین نے رہنمائی فرمائی تھی۔ لہٰذا جنگ صفین میں یمنیوں کا قبیلہ، بالخصوص قبیلہ حمدان کا جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ مردوں کے ہمراہ قبیلہ حمدان کی چند با ایمان اور با کردار مستورات نے بھی صفین کے میدان میں وہ کردار ادا کیا کہ جن کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان میں زرقائے حمدانیہ، بکارہ ہلالیہ،
ام برا، ام سعید حمدانیہ، اور ان میں سے ایک ہستی جناب سودا حمدانیہ رضوان اللہ تعالی علیہا کی۔ جناب سودا حمدانیہ ایک حق گو، ایک شجاع، ایک بہادر، ایک جری خاتون تھی۔ سودا حمدانیہ تبلیغ دین کے میدان میں ایک فعال اور خلاق مستورات میں سے ایک تھی۔ اس بی بی نے مکتب اہل بیت میں پرورش پائی تھی اور چشمہ دانش و بینش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیراب ہوئی تھی۔ اس شیر دل خاتون نے جب دیکھا کہ فتنہ گر لوگ نظام علوی کو ختم کرنے کے درپے ہیں، تو اس مستور نے تکلیف شرعی کو انجام دینے کے لیے اپنی دوسری ہم فکر خواتین اور خواہران کے ساتھ صحرائے صفین کا، میدان صفین کا رخ کیا۔ بعفت و پاک دامنی اور تمام فضائل اخلاقی کی پاسداری کرتے ہوئے عشق و شوق کے ساتھ رضامندگان اور فرزندان اسلام کو، اپنے بالخصوص اپنے قبیلے کے افراد کو اموی فتنہ گروں کے ساتھ مقابلہ اور مبارزہ پر برانگیختہ کرتی۔ سودا حمدانیہ یہ وہ مستور تھی جو عشق و ارادت امیر المؤمنین میں بہت شہرت رکھتی تھی۔ راہ محبت و ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام میں جانثاری اور فداکاری اس مستور نے اپنے باپ دادا سے میراث میں پائی تھی۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد بسر بن ارطات، جو حاکم شام کی سپاہ کا ایک کمانڈر تھا، ایک علمبردار تھا، حاکم شام کی طرف سے بلکہ حاکم شام کے حکم سے 3-4 ہزار کا لشکر لے کر اس نے یمن میں، مدینہ میں، حجاز کے علاقے مکہ اور مدینہ میں اور عراق میں بصرہ میں اس نے یلغار کی، اس نے حملہ کیا اور شیعیان امیر المؤمنین اور دوست داران امیر المؤمنین کا قتل و کشتار کیا اور خوب لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ لوگوں کو مرعوب کر کے ان سے معاویہ کے لیے بیعت لینا، یہ اس بسر بن ارطات، اس ظالم، اس خونخوار، اس سفاک کا یہ ہدف تھا۔ حجاز میں مکہ و مدینہ، بصرہ میں بھی قتل و غارت کی۔ اس نے قصاص خون عثمان کے نام پر مکہ، مدینہ اور یمن میں اور دیگر مقامات پر 30,000 سے زائد شیعیان امیر المؤمنین علیہ السلام کا قتل عام کیا۔ سودا حمدانیہ یہ کنیز امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اسی بسر بن ارطات کے مظالم کا نشانہ بنی۔ اونٹ پر سوار ہو کر یہ سودا حمدانیہ بسر کی شکایت لے کر حاکم شام کے پاس، معاویہ کے پاس شام میں پہنچی۔ دربار میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ حاکم شام کہنے لگا کہ تو وہی سودا حمدانیہ ہے کہ جس نے علی کی مدح میں اور ہماری مذمت میں اشعار کہے ہیں، اور جنگ صفین میں تو نے اپنے قبیلے کے افراد کو، اپنے بھائیوں کو میرے خلاف تحریک دلائی، جرأت و بہادری دلائی اور جنگ پر برانگیختہ کیا۔ تو جب حاکم شام نے کہا کہ تو وہی سودا حمدانیہ ہے، تو کہتی ہے ہاں، اس بات سے نہ میں انکار کروں گی اور نہ میں اس بات پر معذرت کروں گی۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ دا عنکا تذکار ما قد نسیا ما تراسو، کہنے لگی اے حاکم شام، گزشتہ باتوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب اس کا قائد و رہبر ہی نہ رہا۔ جیسے وہ فارسی میں کہتے ہیں آن قدب شکست و آن ساقی نمان، وہ سراہی اور پیمانہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ ساقی بھی نہ رہا۔ حاکم شام کہتے ہیں نہیں نہیں، تمہارے بھائیوں کا کردار ایسا نہیں ہے جو بھلایا جا سکے۔ میں نے اتنی مصیبتیں کسی اور سے نہیں اٹھائیں جتنی تمہارے بھائیوں سے اور تمہارے قوم اور تمہارے قبیلہ حمدان کے افراد سے میں نے اٹھائی ہے۔ اس کے بعد حاکم شام کہتا ہے کہ کیا تو نے ہی میدان صفین میں یہ اشعار کہے تھے اپنے بھائیوں کے لیے، اور تو ہی اپنے بھائیوں کو جنگ پر ابھارتی تھی یہ شعر کہہ کر شمر کا فعل ابی کا ابن عمارہ یوم الطعان و ملتقل اقرانی وانصر علی والحسین ورحتہ واقصد لہند وابنها بہوانی ان الامام اخا النبی محمد علم الہدا و منارت الایمانی۔ کیا تو ہی وہ خاتون ہے جس نے اس صفین والے دن یہ شعر کہے تھے اور اپنے بھائیوں کو برانگیختہ کرتی تھی
اور تو کہتی تھی کہ اے بھائی اپنے باپ کی طرح تم بھی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تم بھی تلوار کھینچ لو، جنگ والے دن جس دن نیزے چل رہے ہیں، جس دن بہادروں کی مٹ بھیڑ ہے اور جس دن جنگجو آپس میں مل رہے ہیں۔ وانصر علی والحسین ورحتہ، آگے بڑھو بھائی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت کرو، حسین ابن علی کی نصرت کرو اور ان کے ساتھیوں کی اور ان کے گروہ کی تم مدد کرو۔ وقصد الہند وابنہا بحوانی، اور تم ہند اور ہند کے بیٹے کو ہر طرح سے ذلت و خواری کی کوشش کرو اور ہر طرح سے ذلت و خوار کرنے کا ارادہ کرو۔ ان الامام اخن نبی محمد، بے شک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، جو پرچم ہدایت کے ساتھ ساتھ منارہ ایمان بھی ہیں۔ فقد الجیوشا وسر امام لوائہ قدما بابیض صارم وسنانی، اور کہتی تھی آگے بڑھو بھائی اور لشکر کی قیادت کرو اور امیر المومنین علیہ السلام کے علم کے آگے آگے چلو اور سیکل شدہ تلواریں اور چمکتے نیزے ساتھ لے کر آگے بڑھو۔ سعیدہ حمدانیہ حاکم شام سے کہتی ہاں یہ میرے ہی اشعار ہیں، اور یہ اشعار پڑھ پڑھ کے میں اپنے بھائیوں کے اور اپنے قوم قبیلہ والوں کے جذبات کو ابھارتی تھی۔ حاکم شام کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو اپنے بھائیوں کو، اپنے قوم و قبیلہ کے افراد کو ہمارے خلاف جنگ پر بھڑکائے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا سعیدہ حمدانیہ نے، کہتی ہے حب علی و اتباع الحق، کہتی دو چیزوں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نے، دوسرا حق کی پیروی نے اور حق کی اتباع نے۔ یہ سب کچھ میں نے حق کی اتباع کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حاکم شام کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ تم لوگ آج لوگوں کے امیر بن گئے ہو، آج تم لوگوں کے حاکم بن گئے ہو، لوگوں کے معاملات اور امور کی باغ ڈور اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن خدا تم سے ہمارے متعلق اور ہمارے حقوق کے متعلق سوال کرے گا۔ حاکم شام کہتا ہے اپنی حاجت بیان کرو کہ تم شام کیوں آئی ہو؟ سعیدہ حمدانیہ کہتی ہے کہ تمہارے عامل اور تمہارے والی بسر بن ارطات نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے، خلق خدا کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ہمارے مردوں کو قتل کرتا ہے، ہمارے اموال لوٹ رہا ہے اور ہم کو مجبور کرتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں ناسزا کہیں اور انہیں برا بھلا کہیں، اور یہ سب کچھ تمہاری شوکت اور سطوت کے سہارے وہ کر رہا ہے، اور وہ ہمیں یوں کاٹ ڈالتا ہے جس طرح خوشہ گندم کو کاٹا جاتا ہے، ہمیں ذلیل باتوں کے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے اور عزت کے کاموں سے وہ ہمیں محروم کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے اطاعت کا عہد و پیمان نہ کیا ہوتا اور وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو حاکم شام یاد رکھ ہم میں ابھی تاب مقاومت تھی اور ہم بھی اپنی عزت کے بچاؤ کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر آپ اس کو معزول کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر اس اپنے ظالم والی کو معزول نہیں کریں گے تو پھر جیسے آپ ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں اور تمہارے کردار سے بخیر و خوبی واقف۔ حاکم شام نے جب یہ سنے جملے تو کہنے لگا کہ اے سعیدہ حمدانیہ، کیا تو اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے ہم کو دھمکی دیتی ہو، اپنے قوم قبیلے کے حوالے سے ہمیں ڈراتی ہو؟ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اسی برہنہ پشت اونٹ پر سوار کر کے میں اسی بسر کے پاس تمہیں بھیج دوں، اور پھر جس طرح چاہے وہ بسر بن ارطات تمہارے ساتھ سلوک کرے اور تمہارا ساتھ وہ حشر کرے۔ جب یہ سنا سعیدہ حمدانیہ نے تو اپنا سر نیچے جھکا لیا اور پھر زار و قطار رونے لگ گئی، دل صدمے سے پھٹا جاتا تھا، اور پھر روتے ہوئے اس نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ سعیدہ حمدانیہ کے وہ اشعار اور اس کے بعد کیا ہوا اگلے پروگرام میں یہ سارا سلسلہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔